نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 69 باب اصحاب الحراب فی المسجد باب ہے برچھے والوں کا مسجد میں جانا ٹھہرنا۔ الحراب حربتن کی جمع چھوٹی لکڑی کے آگے برچھا لگا ہو جس کو خاص تکنیک کے ساتھ گھما کر چلایا جاتا ہے اور دشمن پر وار کیا جاتا ہے۔ اصحاب الحراب سے مراد ان چھوٹے برچھوں کو، نیزوں کو جو ان کے ماہرین ہوتے ہیں چلانے والے، ان کا مسجد کے اندر جانا اس کا جواز ہے۔ گزشتہ باب میں ہتھیار لے کر مسجد میں جانا، مسجد سے گزرنا، اس کے ممانعت کا تذکرہ تھا۔ اب اس میں سے جو استثنائی صورت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہ بلا وجہ ہتھیار کو ننگی حالت میں مسجد میں، بازار میں لے کر گزرنے کی ممانعت ہے کہ کہیں کسی کو نقصان تکلیف نہ ہو۔ البتہ مقصد کے تحت مسجد میں اسلحہ لے جایا جا سکتا ہے، خصوصاً جب کوئی جہادی تربیت اور ٹریننگ مطلوب اور مقصود ہو تو مسجد کے صحن کے اندر، مسجد کے باہر برآمدے یا اس کے باہر کھلی جگہ، وہاں ٹریننگ اور تربیت کا کوئی اہتمام کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ چونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے تو جہادی تربیت اور ٹریننگ یہ بھی ایک عبادت ہے، تو اگر مسجد کے اندر اس طرح کی تربیت گاہ، ٹریننگ بنا لی جائے تو اس کا جواز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر باقی تمام مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا، مسجد کا ماحول وہ متاثر نہ ہو، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ، فساد واقع نہ ہو۔ اور جب جنگی انداز میں، ٹریننگ اور تربیت کے انداز کے اندر اسلحے کو وہاں مختلف انداز میں استعمال کیا جائے گا تو اس میں کسی کو خطرہ، نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ تمام محتاط ہوتے ہیں اور کھیلنے والے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ممانعت اس صورت میں تھی کہ بلا وجہ لے کر جا رہا ہے کہ ایک آدمی، اس کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے تو قریب سے گزرتے ہوئے اس کو چبھ جائے، نقصان ہو، اس کی تو ممانعت ہے۔ جب ایک تربیت دی جا رہی ہے، کچھ تربیت حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی اس چیز کے اندر بڑے محتاط ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنے والے بھی احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں یہ نقصان وغیرہ کا خدشہ اور خطرہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 454 قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن الزبیر ان عائشة قالت لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فی باب حجرتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا، فی باب حجرتی، میرے حجرہ کے دروازے پر۔ حجرہ چھوٹا سا جو گھر تھا، اس کے دروازے پر آپ کھڑے تھے۔ والحبشۃ یلعبون فی المسجد، اور حبشی لوگ مسجد کے اندر کھیل رہے تھے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھپا رہے تھے اپنی چادر کے ساتھ۔ انظر الی لعبہم، اور میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی، میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی اور آپ مجھے چادر سے پردہ کیے ہوئے تھے تاکہ کسی کی نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ پڑے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ مسجد
کے صحن میں حبشی لوگ جہادی ٹریننگ کو تربیت کرنے کے لیے نیزہ چلانا، برچھی چلانا، دوسرے کو مارنا اور اس کا دفاع کرنا، یہ ٹریننگ کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی یہ جہادی تربیت دیکھنے کا شوق ہوا، تو وہ بھی آپ کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، تو آپ نے ان کو واپس نہیں کیا بلکہ آگے پردہ کر دیا تاکہ آپ کے کندھے اور گردن کے درمیان سے تھوڑی سی جگہ سے وہ خود دوسروں کو دیکھ سکیں لیکن کوئی ان کو نہ دیکھ سکے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 9 مرتبہ لائے ہیں، اس کے علاوہ بھی 8 جگہ لائے ہیں۔ ثابت سے یہ کیا کہ مسجد کے اندر جہادی تربیت، خواہ وہ اس کے اندر تھوڑا بہت دوڑنا کودنا بھی پڑے، بیٹھ کر ہے، لیٹ کر ہے، کوئی اور مختلف پوزیشنیں لے کر ٹریننگ کو تربیت دی جا رہی ہے، تو یہ مسجد کے اندر اس کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 455، زاد ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب اخبرني یونس عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ قالت رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم والحبشۃ يلعبون بحرابهم، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ حبشی لوگ اپنے حراب کے ساتھ، اپنی برچھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ مسجد کے اندر اسلحہ وغیرہ لے کر جانا اور کھیلنا، ٹرین کرنا، یہ منسوخ ہے۔ منسوخ کے لیے انہوں نے ایک تو سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ اس میں ایک فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کے گھروں کے اندر اللہ نے تو یہ حکم دے رکھا کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، تو گویا کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ جہادی ٹریننگ۔ اور دوسری ان لوگوں نے جو مسجد کے اندر اس طرح کی جہادی تربیت کو مسجد کے آداب کے منافی سمجھتے ہیں، وہ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور مجنون لوگوں سے بچایا کرو۔ تو جب بچوں اور مجنون ان سے بچانا لازمی ہے تاکہ وہ اس کے اندر کوئی خرابی بگاڑ کریں گے، تو جو جہادی ٹریننگ کو تربیت کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر دوڑیں گے، کودیں گے، بھاگیں گے، تو اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہوگی۔ یہ روایت ابن ماجہ کے حدیث نمبر 750 ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں۔ اور گزشتہ آیت سے یہ استدلال کرنا کہ مسجد کے اندر جہادی ٹریننگ تربیت یہ اس لیے منع ہے کہ اللہ کے گھروں کے اندر ذکر کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ٹریننگ کا، تو یہ ایک بعید بات ہے اور یہ استدلال درست نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلے بتلایا کہ جہاد کے لیے یہ ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہی ہے۔ باب نمبر 70، باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد، باب ہے خرید و فروخت کا تذکرہ کرنا ممبر پر مسجد میں، مسجد کے اندر ممبر پر خرید و فروخت کا تذکرہ کرنا۔ ایک ہے خرید و فروخت کرنا، مسجد کے اندر کوئی چیز بیچنا یا خریدنا اس کی ممانعت ہے۔ ایک ہے خرید و فروخت کے احکام اور مسائل مسجد میں بتلانا۔ تو مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر بیع کے، خرید و فروخت کے، جائز بیع کون سی ہے، ناجائز کون سی ہے، یہ تمام احکام اور مسائل سنانا یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ تو فی نفس ہی بیع کرنا اور چیز ہے، بیع کا تذکرہ، اس کے حلال اور حرام صورتوں کو بیان کرنا یہ الگ چیز ہے۔ حدیث نمبر 456، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن یحییٰ عن عمرو
ان عائشہ قالت اتت حبریرۃ تسألها فی کتابتها۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئی اور سوال کر رہی تھی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے یہ عہد و پیمان لے لیا تھا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور میں اتنی قیمت اپنے آپ کو ادا کر دوں گی۔ کل قیمت 9 اوقیہ طے ہوئی، 4 اوقیہ انہوں نے یک مشت ادا کر دیے تھے، باقی 5 اوقیے رہ گئے تھے۔ طے یہ تھا کہ 1 سال کے اندر 1 اوقیہ میں تمہیں دیا کروں گی، اس طرح 5 سالوں کے اندر جب 5 اوقیہ پورے ہو جائیں گے تو میری آزادی، میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ میں نے کتابت کر رکھی ہے، ان کی یہ قسط ادا کرنی تھی، میرا کوئی تعاون فرمائیں۔ فقالت ان شئت اعطیت اہلک فیکون الولاء لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے اہل کو، آپ کے مالکوں کو تمام کی تمام قیمت یک مشت دے دیتی ہوں۔ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، لیکن ولا میرا ہوگا، ولا جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ ولا کا مطلب غلام کو آزاد کر دیا جائے، غلام ہے یا لونڈی، تو آزاد ہونے والا غلام یا لونڈی اگر فوت ہو جائے اور اس کا نسبی کوئی بھی وارث نہ ہو، اصحاب الفرائض یا اسبات میں سے اس کا کوئی وارث نہیں، تو اب آزاد کرنے والا جس نے آزاد کیا ہے اس کا اس پر ایک احسان ہے، ایک نیکی ہے، اس کی وجہ سے اس کا کل مال اس کو مل جائے گا۔ تو مالکوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ نے اتنی قیمت ادا کرنی ہے تو تیرا ولا جو ہے وہ بھی ہمارا ہی ہوگا، یعنی اگر تو ہماری زندگی میں فوت ہوگی، تیرا کوئی اور وارث اصحاب الفرائض یا اسبات میں سے نہ ہوا تو مال تیرا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ان کے 5 اوقیہ رہتے ہیں وہ یک مشت میں ادا کر دیتی ہوں، لیکن ولا پھر مجھے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وقال اہلها ان شئت آتیتها ما باقیہ، جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالکوں سے جا کر بات کی تو وہ کہنے لگے اگر تو چاہتی ہے تو دے دے اس کا جو کچھ باقی ہے۔ وقال سفیان مرہ، ایک بار سفیان نے ایسے بیان کیا ان شئت آتقتها، اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ اس حضرت بریرہ کو آزاد کر دیں، یعنی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اگر آپ ان کو آزاد کرنا چاہتی ہو تو کر دیں۔ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا، لیکن اس کا ولا ہمارا ہی ہوگا، اگر آپ آزاد کرنا چاہتی تو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، ہم نے تو سال کے اندر 1 اوقیہ طے کیا ہے، تو اگر یہ 5 کی 50 یک مشت ہمیں ادا کر دے بجائے سے کہ جو ہمیں 5 سال میں ملنا تھا وہ یک مشت مل جائے، ہمیں کیا چاہیے، لیکن ولا ہمارا ہوگا۔ لما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرتہ لک ذالک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ وقال ابتاعیہا فاعتقیہا، آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس کو خرید لیں اور اس کو آزاد کر دیں۔ فإن الولاء لمن اعتق، اس لیے ولا تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے، ولا آزاد کرنے والے کا ہوتا ہے، تو اگر کوئی غلط شرطیں لگاتا تو لگاتا رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، پھر آپ تشریف فرما ہوئے منبر پر، جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا آپ منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیتے۔ فقال سفیان مرہ، سفیان نے ایک مرتبہ ایسے لفظ کہی ہے کہ فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آپ منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ فقال ما بال اقوام، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو،
یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں اللہ کی کتاب میں نہیں۔ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، جس نے بھی شرط لگائی کوئی ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہیں، فلیس لہ، من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ، تو وہ شرط اس کے لیے نہیں۔ وان اشترط 100 مرہ، اگرچہ 100 مرتبہ بھی شرط لگائے، اگر کوئی ایسی شرط لگائے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے، تو ایک کیا 100 شرط بھی لگائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے گا۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن اور حدیث دونوں مراد ہیں، یعنی شریعت مراد ہے، کیونکہ الولاء لمن اعتق کے الفاظ یہ قرآن میں نہیں بلکہ یہ حدیث میں آئے ہیں، تو ثابت ہوا کہ جس طرح قرآن حجت اور دلیل ہے اور وحی ہے من جانب اللہ ہے، اسی طرح احادیث رسول یہ بھی حجت اور دلیل ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ اس سے ثابت یہ کیا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر آپ نے یہ بات فرمائی کہ ماں بال اقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ وان اشترط 100 مرہ۔ تو ثابت ہوا کہ خرید و فروخت کے احکام مسجد کے اندر ممبر پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ خرید و فروخت کا ایک حکم، ایک مسئلہ ممبر پر بیان فرمایا۔ وروا مالک، اس کو روایت کیا امام مالک نے ان یحییٰ بن سعید قطان سے اور وہ عمرہ سے، وہ فرماتے کہ انہ بریرہ تھا ولم یذکر صاعد الممبر، انہوں نے ممبر پر چڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ قال علی بن عبداللہ علی بن مدینی، امام بخاری کے شیخ، وہ فرماتے ہیں قال یحییٰ و عبد الوہاب، یحییٰ اور عبد الوہاب دونوں بیان کرتے ہیں ان یحییٰ بن سعید قطان سے اور وہ عمرہ سے اسی طرح۔ ایک تیسری سند وقال جعفر بن عون، جعفر بن عون یا وہ بھی یحییٰ سے بیان کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید قطان سے، اور وہ کہتے ہیں سمیت و عمرہ تھا قالت سمیت و عائشہ تھا، وہ سمیت و عمرہ اور قالت سمیت و عائشہ اس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ علی بن عبداللہ المدینی ان کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس روایت کو وہ اپنے 4 شیوخ سے بیان کرتے ہیں۔ علی بن عبداللہ مدینی اپنے 4 شیوخ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ان کے شیخ سفیان بن عیینہ، دوسرے نمبر پر یحییٰ بن سعید قطان، اور تیسرے نمبر پر عبد الوہاب بن عبد المجید، اور چوتھے جعفر بن عون۔ یہ تمام یحییٰ بن سعید انصاری سے بیان کرتے ہیں، اور یحییٰ بن سعید انصاری سے پھر آگے روایت وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ روایت امام بخاری 23 مرتبہ لائے ہیں اور 23 احکام اور مسائل اس سے ثابت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔